بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کی ماہ رمضان کے لیے نصیحت۔ نمبر 1، عبادتوں کی مقدار پر نہیں، معیار پر دھیان دیں۔ آیات اور دعاؤں کی تعداد مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دین اور شریعت کو سطحی انداز میں دیکھنا ہے۔ آپ نے پچھلے سالوں میں اتنی زیادہ عبادتیں کی، لیکن آپ کہاں پہنچے؟ کبھی سوچا؟ رمضان کے آغاز میں ہی نیت کر لیں، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھیں گے، صرف اللہ۔ روزے کے آداب پر بھی عمل کرنا ہے، لیکن طاقت اور صلاحیت کے مطابق۔ نمبر 2، تفکر، غور و فکر۔ روزے داروں، اپنا کچھ وقت غور و فکر سے مخصوص کر لیں۔ یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اپنے اور اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں، خاص طور پر اس بات پر غور کریں کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ انشاءاللہ آپ پر معرفت کے دروازے کھلیں گے۔ نمبر 3، طولانی سجدے۔ بندگی کا ایک بہت اہم پہلو جو خاص طور پر ماہ رمضان میں بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ طولانی سجدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر بہت تاکید ہے۔ صرف اللہ اور اس کے اولیاء ہی جانتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں کس طرح کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ روزانہ ایک طویل سجدہ ضرور کریں۔ نمبر 4، افطار گھر میں کریں، یعنی کم غذا کھائیں۔ افطار کے وقت اللہ سے لاڈ کریں۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، تو جب اس نے کھانا دیا ہے تو افطار کے وقت پہلا نوالا منہ کے قریب لائیں، لیکن نہ کھائیں۔ تھوڑا سا لاڈ کریں اللہ کے ساتھ اور کہیں، خدایا اگر تو میری دعا قبول کرے تو میں افطار کروں گا۔ یہ حالت معجزے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، اچھا اخلاق۔ اللہ کی مہمانی میں باقی رہنے کا راز اچھا اخلاق ہے۔ اپنے بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن خلق اور محبت سے پیش آئیں۔ آپ کا غصہ اور برہمی آپ کو اس روحانی ضیافت سے باہر کر دیتی ہے۔ نمبر 6، اشک، آنسو۔ ماہ رمضان کی کشتی اشک کے سمندر پر چل کر نجات کے ساحل تک پہنچتی ہے۔ اللہ سے خاص طور پر سحر کے وقت اشک، آنسو اور گریے کے ساتھ دعا کریں۔ نمبر 7، لیلۃ القدر۔ ماہ رمضان کے آغاز سے ہی آپ کا ٹارگٹ لیلۃ القدر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ماہ رمضان کی روح ہے۔ اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مصلحت نہیں کہ پردے اٹھیں۔ صرف کوشش کریں کہ شب قدر آپ کے اندر برپا ہو، نہ صرف ماہ رمضان میں۔ نمبر 8، بہار قرآن۔ یہ مہینہ قرآن کی بہار ہے۔ اس قرآنی بہار میں ہر روز ایک آیت کا انتخاب کریں اور افطار تک اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتے رہیں۔ امید ہے کہ افطار کے قریب وہ آیت آپ کے لیے حقیقت سے پردے اٹھا دے گی۔ نمبر 9، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ذکر۔ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں آپ کی توجہ روزے دار حقیقی اور انسان کامل یعنی امام زمانہ علیہ السلام پر ہونی چاہیے، اور یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہمیں قریب ہونے اور ان کے جمال پر نور کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔